جو دوسری ایک اپلیکیشن آج میں نے موو کی ہے عائشہ اکرم کے خلاف، وہ اپلیکیشن کا متن یہ ہے، اس میں نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ تھے پارک میں ان کے پبلک رائٹس انفرنچ ہوئے ہیں۔ انہوں نے پبلک نوائزنس کریٹ کی۔ عائشہ اور اس کی ٹیم نے پارک میں موجود لوگوں کے امن اور سکون کو بھی تباہ کیا۔ انہوں نے پبلک نوائزنس کے ساتھ وہاں پہ ایسی حرکات کی جس سے پاکستان کا امیج دنیا میں خراب ہوا۔ اور تھرڈ بات کہ انہوں نے کووڈ کی اس کرنٹ سچویشن میں جب 5000 پلس کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، انہوں نے کووڈ SOPs کی بھی وائلیشن کی۔ کوئی بندے کا پتر تو ایسے لوگوں کو فالو نہیں کرتا، ایسے ہی لوگ فالو کرتے جو وہاں پر آئے تھے۔ جب آپ نے انہیں خود انوائٹ کیا اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع ہو گئے تو پھر قصوروار بلانے والا بھی تھا اور جسے بلایا گیا تھا وہ بھی تھے۔ اور لاہور کے غیور باسیوں سے میری یہ درخواست ہے کہ جو اس پارک میں موجود تھا، اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اپلیکیشن لکھیں، تھانے جائیں اور ان کو دیں اور ان کو بتائیں کہ یار سیکشن 294 اس پہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ انہوں نے ہمارے پبلک رائٹس کو بھی انفرنج کیا، ہماری وہاں پہ فیملیز تھیں، انہوں نے ہمیں انجوائے بھی نہیں کرنے دیا اور الٹا وہاں پہ ایسے کام سٹارٹ کر دیے جس سے پاکستان کا امیج خراب ہوا۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور میں جب بچوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی تو دھوبی گھاٹ فیصل آباد کا میدان سجایا جاتا تھا اور وہاں پر سارے بچوں کو اسکولوں سے چھٹی دی جاتی تھی اور سرعام پھانسیاں دی جاتی تھی اور پھر 10 سال کوئی بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی تھی۔ تو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حمزہ، دیکھو بولو پاکستان کی طرف سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں شاہر سیالوی صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ آج کل جو ایک ہاٹ ٹاپک چلا ہوا ہے عائشہ اکرم کیس کا، اس کے حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کا سلوشن کیسے مل سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہ جی، سب سے پہلے تو یہ کہ جو لوگ آپ کے لاہور میں مینار پاکستان پہ گئے، جنہوں نے اپنے ماں باپ کی تربیت کا مظاہرہ کیا، ان لوگوں کو تو آپ سزا دیں، میں کہتا ہوں سرعام سزا دیں، سب کے سامنے دیں، پھانسی دینی ہے پھانسی دیں، جو عدالت فیصلہ کرے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز یہ بھی دیکھیں کہ یار جس نے انسٹیگیٹ کیا ہے، جس نے بلایا ہے، جس نے دعوت دی ہے، وہ لوگ خود نہیں آئے، انہیں دعوت دی گئی اور اس کے اپنے فالوور تھے، وہ لچے لفنگے، وہ چوڑے چماڑ سارے وہ تھے، ساتھ وہ ایک خوبصورت ترین شخص جو اس کے ساتھ پھرتا ہے ٹک ٹاکر، وہ تھے۔ تو اس کے فالوورز، کوئی بندے کا پتر تو ایسے لوگوں کو فالو نہیں کرتا، ایسے ہی لوگ فالو کرتے جو وہاں پر آئے تھے۔ جب آپ نے انہیں خود انوائٹ کیا اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع ہو گئے تو پھر قصوروار بلانے والا بھی تھا اور جسے بلایا گیا تھا وہ بھی تھے۔ اور دوسری چیز، جو آپ کا لاہور میں رکشے والا کیس ہوا، ایک خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اس معاملے پہ میں ضرور آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کو واقعی سزا ہونی چاہیے اور ایسے الو کے پٹھوں کو جب تک آپ سرعام ٹانگیں گے نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ریپیٹ ہوتی رہیں گی۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور میں جب بچوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی تو دھوبی گھاٹ فیصل آباد کا میدان سجایا جاتا تھا اور وہاں پر سارے بچوں کو اسکولوں سے چھٹی دی جاتی تھی اور سرعام پھانسیاں دی جاتی تھی اور پھر 10 سال کوئی بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کا سلوشن یہی ہے۔ سیالوی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب اس کا فردر کیا سلوشن ہے، کیسے حل نکلے گا؟ آئے دن ہمارے معاشرے میں اس طرح کے کیسز آتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، فوراً سزا دیں اور ایسے لوگ جو کہ اس کی بیس پہ آگے کہتے ہیں خواتین سیف نہیں ہے پاکستان میں، ان الو کے پٹھوں کو جا کے آپ یہ کہے کہ پاکستان کا تم لوگ نام بدنام کر رہے ہو۔ یہاں کی وزیر اعظم خاتون ہے، یہاں کی ایک سیاسی جماعت کی نائب صدر خاتون ہے، ایک اور سیاسی جماعت کی خاتون نما شخصیت ہے، مطلب ہر قسم کا رائٹ ملا۔ اسپیکر قومی اسمبلی خاتون آئی، آپ کا مریم مختار صاحبہ جو آپ کے ایئر فورس میں ہے، پاکستان آرمی میں ہے، پاکستان نیوی میں ہے، آپ کے میڈیکل فیلڈ میں ہے، آپ کے ہاسپٹلز میں ہے، یونیورسٹیز کالجز میں میجورٹی ٹیچنگ فیکلٹی خاتون ہے۔ آپ لوگوں کا کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں تو آپ میڈیا انڈسٹری میں دیکھیں سب سے زیادہ خواتین ہیں، پارلیمنٹ میں دیکھیں تو ریزرو سیٹس ہیں، 60 ریزرو سیٹس خواتین کی ہیں، سینٹ میں خواتین ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں خواتین ہیں۔ پاکستان میں جتنا خواتین کو رائٹ دیے گئے شاید امریکہ میں بھی نہ دیے جاتے ہوں۔ امریکہ میں کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے
تو کورٹ یہ کہہ کے رہا کر دیتا ہے اس ریپسٹ کو کہ بھئی اگر اس طرح کی حرکت نہ کرتا تو یہ مر جاتا. اور پاکستان میں تو قوانین بن جاتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ان قوانین کو فوراً عمل درآمد ان پہ کیا جائے تاکہ بعد میں ایسی ایکٹیویٹیز سے اجتناب کریں لوگ, اور ایسا نشان عبرت بناؤ کہ لوگ ڈریں ایسی حرکت کرنے سے پہلے. بہت شکریہ سیالوی صاحب. آج میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ عمار الطاف صاحب. انہوں نے ایک دن پہلے ایک اپلیکیشن دی تھی عائشہ اکرم کے خلاف, تو آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے دوبارہ ایک درخواست دی ہے, تو ان سے جانتے ہیں اس درخواست میں انہوں نے کیا لکھا ہے. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس عمر کی طرف بھی روشنی ڈالی. جو دوسری ایک اپلیکیشن آج میں نے موو کی ہے عائشہ اکرم کے خلاف, وہ اپلیکیشن کا متن یہ ہے. اس میں نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ تھے پارک میں, ان کے پبلک رائٹس انفرنج ہوئے ہیں. انہوں نے پبلک نوائزنس کریٹ کی. عائشہ اور اس کی ٹیم نے پارک میں موجود لوگوں کے امن اور سکون کو بھی تباہ کیا. انہوں نے پبلک نوائزنس کے ساتھ وہاں پہ ایسی حرکات کی جس سے پاکستان کا امیج دنیا میں خراب ہوا. اور تھرڈ بات کہ انہوں نے کووڈ کی اس کرنٹ سچویشن میں جب 5000 پلس کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, انہوں نے کووڈ SOPs کی بھی وائلیشن کی. تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف کووڈ SOPs وائلیشن کے تحت, پینڈیمک ڈیزیز ایکٹ کے تحت BFIR کاٹی جائے. ان کے خلاف سیکشن 294 آف پاکستان پینل کوڈ 1860 تعزیرات پاکستان کے تحت بھی مقدمہ ہونا چاہیے. اور لاہور کے غیور باسیوں سے میری یہ درخواست ہے کہ جو اس پارک میں موجود تھا, اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اپلیکیشن لکھیں, تھانے جائیں اور ان کو دیں, اور ان کو بتائیں کہ یار سیکشن 294 اس پہ اٹریکٹ کرتا ہے. انہوں نے ہمارے پبلک رائٹس کو بھی انفرنج کیا. ہماری وہاں پہ فیملیز تھیں, انہوں نے ہمیں انجوائے بھی نہیں کرنے دیا, اور الٹا وہاں پہ ایسے کام سٹارٹ کر دیے جس سے پاکستان کا امیج خراب ہوا. جی ناظرین, بہت شکریہ. ہمارے اضافہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ دوسری اپلیکیشن میں انہوں نے جو ایکٹس بتائے ہیں اس کے تحت یہ چاہتے ہیں کہ کارروائی کی جائے. تو دیکھو بولو پاکستان کی طرف سے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناظرین, مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل دیکھو بولو پاکستان کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.